باب اسم گناہ کا بیان، من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منسوب کر کے روایت کرے حالانکہ وہ آپ نے نہ فرمائی ہو، تو ایسے شخص کا کیا حال ہوگا۔ حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربعی ابن خراش یقول سمعت علی یقول، ربعی روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت علی سے، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی، مجھ پر جھوٹی بات مت باندھو، یعنی مجھ سے جھوٹ مت روایت کرو، مراد یہ ہے فإنہ من کذب علی، جس نے مجھ سے کوئی جھوٹی بات روایت کی فلیلج النار، چاہیے کہ آگ میں داخل ہو جائے۔ یہ حدیث متواتر حدیث ہے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا، جھوٹی بات آپ کی طرف منسوب کرے گا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن جامع بن شداد عن عامر بن عبداللہ بن الزبیر عن ابیہ قال قلت للزبیر انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ اپنے باپ حضرت زبیر سے کہتے ہیں کہ لا اسمعک، میں نہیں سنتا تجھ کو، تحدث عن رسول اللہ، کہ تم حدیثیں بیان کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما یحدث، جیسا کہ حدیث بیان کرتے ہیں فلان و فلان، یعنی تم کیوں تھوڑی حدیثیں بتاتے ہو، باقی لوگ تو اتنی حدیثیں سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قال، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اما انی لم افارقہ، کہ سنو میں نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا، ولکن سمعتہ، لیکن میں نے سنا تھا آپ کو کہتے، یعنی میں آپ سے الگ نہیں رہا تھا، میں آپ کے صحابہ میں سے ہی تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، کیا؟ من کذب علی، جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، یا آگ میں سے اپنا ٹھکانہ لے لے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بڑے احتیاط کے ساتھ روایت کرنا چاہیے، جو آپ نے نہیں فرمایا وہ آپ کے ذمہ نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ کسی صحابی کا قول ہے تو صحابی کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال انس انه لیمنعنی، حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے روکتی ہے یہ بات، یمنع یعنی منع کرتی ہے، کیا؟ ان احدثکم حدیثا کثیرا، کہ میں تمہیں بہت ساری حدیثیں سنا دوں۔ کیا بات روکتی ہے؟ یعنی یہی حدیث روکتی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علی کذبا، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی، من جو کوئی یقل کہے، علی میرے بارے میں، یا مجھ پر یا میرے ذمے سے، ما لم اقل جو میں نے کہا نہیں، بڑی اہم بات ہے، مجھ سے اگر کوئی وہ بات منسوب کرے جو میں نے کہی ہی نہیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ پھر اتنی سخت سزا اس کی کیوں ہے؟ کہ اس سے دین کا نقشہ بگڑ جائے گا، اور چونکہ آپ کی ذات کی اہمیت ہے، لوگ میری آپ کی تو بات نہیں سنیں گے، اگر ہم ان کو یہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی نظریں جھک جائیں گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے، جو آپ کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس سے یہ بات زیبا نہیں کہ آپ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی، نام رکھ لو میرے نام پر، یعنی محمد نام تم رکھ سکتے ہو۔ بہت سے لوگ پوچھتے اچھا کیا اکیلا محمد نام رکھ سکتے؟ یہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے وسوسے بھی کیوں اٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ سیرت کا پتہ جو نہیں، سنت کا پتہ جو نہیں، تو ہر چیز میں ہی شک ہے ہم کو۔ تو آپ نے کیا اجازت دی کہ میرے نام پر نام رکھ لو، یعنی محمد یا احمد نام رکھ سکتے ہو، یعنی اکیلا بھی رکھ سکتے ہو۔ ولا تکتنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت نہ ساتھ رکھو، یعنی محمد کے ساتھ ابو القاسم نہیں رکھنا تم نے۔ کیوں؟ کہ اگر ابو القاسم محمد دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئیں تو اس سے کیا ہوگا؟ شک پڑ جائے گا لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی اور کی بات ہے۔
کیونکہ کنیت ایک شخص کی پہچان ہوتی ہے. مثلاً اگر 2 لوگوں کا نام محمد ہے تو عربوں کے ہاں ایک کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کنیت پھر مختلف کر دی جاتی تھی. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم نام میرے نام پہ رکھو تو کنیت نہ رکھنا میرے ساتھ. ومن رآنی فی المنام، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، تو گویا اس نے مجھ کو دیکھا. فإن الشیطان، کیونکہ شیطان لا یتمثل، نہیں مثال بن سکتا، فی صورتی، میری صورت میں، یعنی مجھ سے مشابہت نہیں اختیار کر سکتا، میری شکل میں نہیں آ سکتا. ومن کذب علی متعمدا، اور جو کوئی جان بوجھ کے جھوٹی بات کرے مجھ سے منسوب، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اس سے یہ مراد نہیں کہ جب بھی ہم دیکھیں تو وہ آپ ہی ہوں گے، خواہ وہ آپ کا حلیہ حال ملتا ہو یا نہ ملتا ہو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا خواب صرف ایک خیالی سا خواب ہو یا گڈمڈ قسم کا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مطابق اگر کوئی خواب میں آپ کو دیکھتا تو وہی خواب سچا ہے، اور باقی جو ہیں اضغاث و احلام، پراگندہ خیالات ہیں. اس میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے، یعنی آپ کو شبہ پڑا کہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی داڑھی ہی نہیں ہے، رنگ کالا ہے یا کچھ اور، تو وہ نہیں ہو سکتی، نہیں، اس کا وہ خواب سچا ہی نہیں ہوگا. لیکن حقیقی طور پر جب وہ آپ کو خواب میں دیکھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو گویا اس نے دیکھا، یعنی کچھ اور نہیں، ہی کو گویا